ناظرین، روزے کے حوالے سے کچھ رینڈم سوالات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ اس کا ذائقہ گلے تک چلا جائے گا، حلق سے اتر جائے گا، تو ایسی صورت میں مکروہ ہے۔ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسولین چونکہ کھال میں لگانے کا انجیکشن ہے اور روزہ کی حالت میں گوشت میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بال کٹوانا، ناخن تراشنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم یا سر کی مالش کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سے خون نکلنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں قے یعنی الٹی ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر نہیں تھی بلکہ کم تھی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً قے کی اور منہ بھر کر نہیں کی تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، قے خود بخود نہیں ہوئی بلکہ قصداً کی اور منہ بھر کر کی تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، قے منہ بھر کر ہوئی اور ساری قے یا اس میں سے چنے کے دانے کے برابر مقدار یا اس سے زیادہ مقدار نگل لی جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں عطر اور پرفیوم لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں بغیر ارادہ کے خود بخود اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر بتی وغیرہ یا عود کی لکڑی یا اسی طرح سندل کی لکڑی اس کو جلایا جائے اور اس سے دھواں جو آتا ہے اس کو قصداً اگر سونگھے گا تو ایسی صورت میں وہ دھواں اگر پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود اس کی خوشبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہیلر اگر ایسی صورت میں استعمال کیا جائے کہ اس کے جو اجسام ہیں، اس دوائی کے جو ذرات ہیں، وہ گلے کے راستے یا ناک کے راستے اس کے معدے تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں انہیلر کا استعمال جائز ہے، لیکن اگر دوائی کے ذرات اس کے جسم میں داخل ہو گئے، اس کے معدے میں داخل ہو گئے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حیض آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جسم کے بیرونی حصہ مثلا ناک وغیرہ کے اوپر یا پیشانی کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے پر بام لگائی جائے تو ایسی صورت میں اس کے سونگھنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ٹوتھ پیسٹ لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیسٹ پیٹ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے کے دوران دانت یا داڑھ نکالتے ہیں، اس کی شدید ضرورت ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خیال یہ رکھنا ہوگا کہ اگر خون یا پیپ یا دوا حلق سے اتر گئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ہیئر کلر لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کانٹیکٹ لینسز جو آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دھواں اور مٹی وغیرہ اگر قصداً پیٹ میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بغیر قصد کے دھواں یا مٹی پیٹ میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں عورت اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ جس صورت میں بچے کو دودھ پلانا ضروری ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ میں کمی ہونے سے بچے کو نقصان کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں متبادل انتظام نہ ہونے کی صورت میں روزہ چھوڑ دینے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بعد میں قضا ہوگی۔ روزے کی حالت میں کسی کو گالی گلوچ، فحش گوئی وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں عورت کھانے میں نمک وغیرہ نہیں چکھ سکتی۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبا کر یا چکھ کر تھوکنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لہٰذا نمک چکھنے سے روزے میں کراہیت آئے گی، اور اگر نمک حلق سے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔